السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم اسکول میں ہم ہجرت و جہاد کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے. تو چلیے ان ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. ہجرت و جہاد کے بعد ایک ٹاپک ہمارا حقوق العباد کا بھی ہے. تو ہجرت کے لفظی معنی ہے وہ ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے. اور اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایک ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو. محکوم کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی نہ ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے زیر اثر وہ رہتے ہوں، اور مظلوم ہوں یعنی وہ لوگ ان پر ظلم کرتے ہوں مسلمانوں پر. اور برسر اقتدار لوگ یعنی جو لوگ حکومت میں ہیں، اقتدار کے مالک ہیں، انہیں وہ اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہیں. تو ان کی تکلیف اتنی بڑھ جائے کہ وہاں اس جگہ پر ان کا جو اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو ایسے مسلمانوں کو چاہیے ایسے حالات میں کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. اور اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں، ایسا بھی ممکن ہے کہ ہجرت کرنا وہ چاہتے ہوں لیکن ان کے پاس ایسے اتنے وسائل، اتنے مال و دولت، اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ دوسری جگہ نہ جا سکتے ہوں، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. معاف اس صورت میں کہ جو اس صورتحال کے ذریعے اثر یعنی وہ ان کو عبادات سے روکتے ہوں، ان کو فرض نماز نہ پڑھنے دیتے ہو، تو اس صورت میں غالب امکان یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صورت میں نماز نہ پڑھنے پر معاف فرما دے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر واپس کسی اور مذہب میں چلے جائیں. اس بات کا کوئی ذرا سا بھی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر گناہ کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو جو فرائض میں کوتاہی یا فرائض میں کا نہ ادا کر سکنا اس ظلم کی وجہ سے وہ تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں ان سے سوال کرتے کہ تم اپنی موت کو پہنچ آئے تو ہم تمہاری جان قبض کرنے آئے، اور تم ابھی بھی گناہوں میں کی دلدل میں پھنسے ہو، تم ابھی بھی نئے کام میں نہیں لگے، تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اس حال میں ہو. تو آگے سے وہ جواب دیتے کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، یعنی ہم مجبور تھے اور کمزور تھے کہ ہم جو ہمارے مذہب نے ہمیں احکامات دیے ہم ان پر عمل کرتے. تو آگے سے فرشتے پر یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا؟ تو اللہ کا ملک کا مطلب یہ کہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کا ملک ہے. تو فراخ کا مطلب وسیع، کہ کیا وہ وسیع نہیں تھا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر، یعنی اگر تم اس جگہ پہ تکلیف میں تھے تو اس جگہ کو چھوڑ کر تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ. اور جو یہ سہولت ہونے کے باوجود، یعنی ان کے پاس وسائل بھی ہوں اور اس کے باوجود بھی صرف اسی بہانے کو لے کر بیٹھے ہوں کہ ہم ہجرت نہیں کر سکتے، اور حالانکہ ان کے پاس وسائل بھی ہوں اور کسی اور جگہ پہ جا بھی سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. آگے بیان والا جی ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں تو کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے اور نہ رستہ جانتے ہیں، اور جو مرد اور عورتیں اور بچے ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس وسائل ہیں اور وہ جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر ظلم کا شکار ہے، کہیں اور بھی جا بھی نہیں سکتے. تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس دوسرے مذہب کو پلٹ جائیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا کہ زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ان کا دوزخ ہوگی. تو یہاں پر صرف گناہوں کی بات ہو رہی ہے کہ گناہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جو زمین میں کشائش پائے مطلب اس کو کسی ایسی جگہ پہ ٹھکانہ مل جائے جہاں پر وہ ہجرت کر کے چلا جائے اور وہ اس جگہ پر نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنا جو ایمان بچانے کے لیے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے.
تو دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، یعنی مسلمانوں پر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس پر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس وطن کو چھوڑا اور کسی اور جگہ پر چلے گئے، تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ ہم دنیا میں بھی اس جگہ سے بہتر ان کو ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں تو ثواب دنیا سے بھی بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اسے جانتے، یعنی جو لوگ ایسا نہیں کر رہے، کہ کاش وہ اس بات سے جانتے کہ اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ہم اس ظلم کے نتیجے میں ہم اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کسی اور جگہ منتقل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اس بات کو جان کر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بہت بڑا اچھا ٹھکانہ دے گا اور آخر میں تو اجر و ثواب اس کا بہت ہی بڑا ہے۔ اور ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ پھر جب جن لوگوں نے بلائیں اٹھائیں، یعنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، یعنی وطن کو ترک کر کے اپنے وطن کو جہاں پر وہ پیدا ہوئے پلے بڑھے وہاں اس وطن کو چھوڑ کر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تمام تکلیف ان کے لیے آزمائشیں ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ کہ اس آیت کا اس میں مفہوم یہ ہے کہ پروردگار سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرنے والا ہے، اور مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیک عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تم جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے تو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا۔ تو جو لوگ وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے، گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور لڑے اور یعنی جہاد کیا انہوں نے اور شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما کہ میں ان کو گناہ ختم کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا۔ تو بہشتوں میں بہشت بھی نہیں کہا گیا، بہشتوں میں داخل کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے 7 جنتیں جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ تو یہ انسان کے اعمال اور درجوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس جنت میں داخل کرے گا۔ تو تمام جنتوں میں سے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ مقام پر یہ موجود ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو جنت الفردوس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جنت ایک نہیں بلکہ 7 اقسام ہیں جنتوں کی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ تو یہ جنتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور یہ وہ صلہ ہے اس عمل کا جو مسلمان دنیا میں کر کے گئے، اور یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کو دے گا۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، کیونکہ یہ جہاد جو ہے جب تک فرض نہیں ہوا تھا تو تب تک سب سے بڑا عمل اجر کے لحاظ سے وہ ہجرت کا ہی تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ لیکن ہجرت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس پر قائم رہنے کے لیے، اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ تو یہ ہجرت اللہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور اس کا ثواب، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ہجرت و جہاد میں اگلا ٹاپک جہاد کا ہے، اور اس جہاد کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔